اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن کریم فرقان حمید میں خداوند متعال نے جس انداز سے مختلف داستانوں کو، مختلف واقعات کو پیش کیا ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ جو مہینہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے اس میں آپ کے سامنے ان داستانوں کو، ان واقعات کو پیش کریں کہ کس انداز سے خداوند متعال نے مختلف قوموں کے مختلف واقعات کو آپ کے قرآن میں پیش کیا۔ اسی ذیل میں آج جس واقعے کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کیا، قرآن کریم میں بڑی ایک عجیب داستان دکھائی دیتی ہے، بڑی پر لطف داستان ہے، اور جہاں پر لطف ہے اس کے اندر بہت سارے پیغامات بھی موجود ہیں، اور خاص کر قرآن کریم کی اہمیت کے حساب سے اس کے اندر بہت اہم ترین پیغام ہے جو موجود ہے۔ کیسی داستان ہے؟ ایسی داستان ہے کہ ایک قوم جنات میں سے ایک گروہ نے اللہ کے رسول کی تلاوت کو سنا، اور اس تلاوت کی تاثیر یہ ہوئی کہ یہ قوم ایمان لے کے آ گئی۔ روایت بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول مکے میں جب اوقاس کا بازار لگا کرتا تھا، اللہ کے رسول کی تبلیغ کا ابتدائی زمانہ ہے جب اللہ کے رسول نے تبلیغ کا آغاز کیا تھا، اس زمانے میں اللہ کے رسول کی کوشش ہوتی تھی کہ جہاں بھی ایک بڑا مجمع ہو وہاں پہ جا کے دعوت توحید پہنچائیں۔ جب عرب اور مختلف دنیا سے افراد کعبے میں زیارت کے لیے آتے، اللہ کے رسول اس موقع پہ دعوت توحید پہنچاتے۔ اسی طریقے سے اوقاس کا بازار لگا کرتا تھا، اوقاس کا بازار۔ یہ اوقاس کا بازار جو ہے وہ مکے سے اگر طائف کی جانب جائیں تو 40 کلومیٹر دور تھا طائف سے، یعنی مکے اور طائف کے درمیان یہ جو ہے اوقاس کا بازار لگاتا تھا۔ بڑی تاریخی اہمیت ہے، کبھی وقت ہو تو آپ اس کو سرچ کریے گا۔ اوقاس کا بازار ایک تاریخی بازار لگا کرتا تھا عرب میں، جس میں دور دور سے عرب کے جو ہے وہ مختلف قومیں آیا کرتی تھی اور مختلف قبیلے ہوتے تھے جو اپنے اپنے چیزوں کو آگے یہاں پہ بیچا کرتے تھے، اور ایک بڑا جو ہے وہ سمجھ لیں ایک میلہ اور بازار ہوا کرتا تھا اوقاس میں۔ جب یہ اوقاس کا بازار لگا تو کیونکہ ایک بڑا گروہ ہے، بڑا مجمع ہے، تو اللہ کے رسول نے اس قوم کو بھی دعوت توحید پہنچانے کا ارادہ کیا، اور اوقاس کے بازار میں جو ہے وہ دعوت توحید پہنچانے کے لیے پہنچے۔ لیکن اس بازار میں ان لوگوں کی جانب سے مثبت جواب نہیں ملا، اور اللہ کے رسول جو ہے وہ واپس آنے لگے۔ واپس آنے کے بعد یہ تمام داستان جو ہے وہ آپ کو سورہ مبارکہ جن کی تفصیل میں اور اس کی تفصیل میں آپ کو مل جائے گی۔ وہاں پہ پہنچے، اس قوم نے جواب نہیں دیا، اور جواب نہ ملنے کی صورت میں واپس آنے لگے مکے کی جانب۔ جب مکے کی جانب آ رہے تھے تو ایک درمیان میں وادی گزری، جس وادی میں اللہ کے رسول نے قیام کیا، اور ظاہراً آج کے دور میں بھی اس وادی کو وادی جن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول اس مقام پہ آ کے رکے، رکنے کے بعد اللہ کے رسول نے رات کا پہر آیا، رات کے پہر جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کی، اور روایت کے اندر ہے کہ فتحجدہ، اور آنے کے بعد جو ہے وہ رات کے پہر تہجد بالقرآن فی جوف اللیل، رات کے پہر جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کی۔ یہاں تک کہ ایک قوم جن تھی جو اس مقام سے گزر رہی تھی، یہ گزرتے ہوئے رک گئی۔ ان کو اس تلاوت کی جاذبیت نے، اس تلاوت کی مٹھاس نے روک لیا۔ اور قرآن کس طریقے سے بیان کرتا ہے، روایت بھی ہے اور قرآن بھی کس طریقے سے قرآن نقل کرتا ہے۔ اس صرفنا الیک نفر من الجن، یہ داستان جو ہے وہ آپ کو سورہ مبارکہ جن میں دکھائی دے گی 1 سے لے کے 6 آیات تک، اور سورہ مبارکہ احقاف میں آیت نمبر 29 سے لے کے آیت نمبر 32 میں آپ کو دکھائی دے گی کہ ایک گروہ تھا جنوں کا جو گزرنے لگا۔ اذ صرفنا الیک نفر من الجن، ایک نفر تھا، ایک گروہ تھا جنوں کا جو گزرنے لگا، اور کیا کہنے لگا، یستمعون القرآن، کہ جو قرآن کو سننے لگا۔ فلما حضروا قالوا انصتوا، جب اس مقام پہ حاضر ہوا تو کیا کہنے لگا کہ رک جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ فلما قضی، جب یہ امر ان کے اوپر نافذ ہو گیا، انہوں نے تلاوت کو سن لیا، ولوا الی قومہم منذرین، ایمان لے کے آ گئے۔ نہ صرف ایمان لے کے آئے بلکہ جب اپنی قوم کی جانب پلٹے تو وہاں پہ جانے کے بعد ان کو ڈرانے والے تھے، یعنی مبلغین کی حیثیت سے پہنچے وہاں پہ، یہاں تک کہ اپنی قوم میں پلٹے، ان کو ڈرایا، اور ایک گروہ قوم میں سے بھی ایمان لے کے آ گیا۔ جب یہ گروہ قوم میں سے ایمان لے کے آیا، اس نے اسلام کو قبول کیا۔ اب اس کیفیت کو بھی قرآن بیان کرتا ہے انہوں نے کس طریقے سے تبلیغ کی، کہ جب یہ گروہ جن اپنی قوم میں پہنچا تو پہنچنے کے بعد کیا کہا، قرآن نقل کر رہا ہے، قالوا یا قومنا،
اے ہماری قوم انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے ایسی کتاب کو سنا ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، جناب موسیٰ کے بعد یہ کتاب نازل ہوئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جو تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس کتابیں موجود ہیں اس کی تصدیق کرنے والی ہے، یہدی الی الحق، یہ حق کی جانب ہدایت کرتی ہے، والی طریق مستقیم، سیدھے راہ کی جانب ہدایت کرتی ہے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم اللہ کی جانب پکارنے والے کو جواب دو۔ یعنی قرآن کی تاثیر تھی جو ان کے نفوس کے اوپر اس انداز سے ہوئی تھی، وآمنوا بہ، اللہ کی جانب جو پکار رہا ہے اس کے اوپر ایمان لے کے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دی جائے گی۔ صرف قرآن کی تاثیر یہ تھی۔ پھر کہا وَمَن لَمْ يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، اور جو اللہ کی پکارنے والے کو جواب نہیں دیتا، یہ جو ہے وہ خدا کو زمین کے اوپر جو ہے وہ مجبور کرنے والا نہیں ہے، وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اور اس کے سوا بھی کوئی اولیاء نہیں ہے، اس کے کوئی سردار نہیں ہے، فی ضلال مبین، یہ جو ہے وہ کھلی گمراہی کے اندر ہے۔ یہاں تک کہ اس انداز سے انہوں نے اپنی قوم میں جانے کے بعد پیغام کو پہنچایا، اور اس نتیجے میں ایک گروہ جو ان کی قوم میں سے تھا، قوم جنات میں سے، وہ ایمان لے کے آیا، اور یہ تمام افراد جو ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ پھر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب یہ افراد اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس موقع پہ پھر آیت نازل ہوئی، اور کس انداز سے؟ سورہ مبارکہ جن کی ابتدائی آیات کہ قل اوحی الیہ، کہ اے حبیب کہہ دیجئے، یعنی لوگوں کو بتا دیجئے کہ میرے اوپر وحی آئی ہے، یعنی اس طریقے سے خداوند متعال اس واقعے کو لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہے، کہ کیونکہ ان کو تو نہیں معلوم، اللہ کے رسول تو اس قوم جن کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن جو باقی افراد ہیں وہ تو اس قوم جن کو آتے ہوئے نہیں دیکھ رہے۔ تو کیا کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہی نازل ہوئی ہے کس چیز کی؟ انہ استمع نفر من الجن، کہ جنات میں سے ایک گروہ نے قرآن کو سنا ہے، اس چیز کو سنا ہے، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی عجیب چیز ہے، بڑی تعجب میں ڈالنے والی چیز ہے جو سنی ہے، یہدی الی الرشد، یہ صحیح راہ کی جانب ہدایت کرنے والی ہے، رشد کی جانب ہدایت کرنے والی ہے، فآمنا بہ، یہ لوگ ایمان لے کے آ گئے، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم اپنے رب کے جو ہے وہ کسی کو شریک قرار نہیں دیتے، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور جو ہمارے آبا و اجداد کے رب تھے یہ ان سے بلند ہے، یعنی یہ جو رب ہے، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، کہ نہ ہی اس کا کوئی مصاحب ہے، نہ ہی کوئی اس کا ہم پلہ ہے، اور نہ ہی اس کے لیے اس کی کوئی اولاد ہے۔ اس انداز سے جو ہے یہ ایمان لے کے آئے۔ اچھا، ایک روایت یہ ہے، مفسرین کے درمیان ایک اور بھی جو ہے وہ روایت موجود ہے، ایک اور بھی داستان موجود ہے جو اس بارے میں ہے، جس کا مختصر اس انداز سے ہے کہ جب جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہو گئی، آپ دنیا سے گزر گئے، تو اللہ کے رسول کے اوپر مکے میں زمین تنگ ہو گئی اور بہت مشکلات بڑھ گئی تھی۔ اب جو ہے کفار آسانی سے اللہ کے رسول کے اوپر حملہ کر دیا کرتے تھے اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے تھے۔ اس درمیان میں اللہ کے رسول جو ہے طائف گئے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ ایمان کی جانب، توحید کی جانب پکاریں، اور جو ہے وہ اللہ کے رسول کو جواب نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ ان کے اوپر پتھر مارے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول لہولہان ہو گئے، آپ کی نعلین مبارک آپ کے لہو سے بھر گئی، اور اس کیفیت میں آپ جو ہے وہ پریشان ہونے کے بعد عتبہ ابن ربیع اور شیبہ ابن ربیع کا جو باغ تھا اس مقام پہ جا کے اللہ کے رسول نے کچھ دیر آرام کیا۔ ایک تفصیلی روایت ہے کہ ایک غلام آیا، غلام آنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ پوچھا کہ تم کس جگہ سے تعلق رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا نینوا کی زمین سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے اس کو بتایا کہ تم جو ہو وہ حضرت صالح، جو اللہ کے جو بندے تھے، صالح بندے تھے، حضرت یونس، ان کی قوم سے تعلق رکھتے ہو۔ تو بڑا تعجب میں آیا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ میں حضرت صالح کی قوم سے تعلق رکھتا ہوں؟ تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ جو وہی ہے جو مجھ تک پہنچی ہے، جس کے ذریعے سے میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے جب آپ واپس چلے تو ایک وادی میں آئے جہاں پہ آپ رکے، اور اس طریقے سے تمام ماجرا پیش آیا۔ تو ایک داستان جو ہے وہ اس انداز سے، اور ایک اس کی تفصیل جو ہے اس انداز سے میں دکھائی دیتی ہے۔ یہاں پہ کچھ اہم ترین نکات ہیں جو سمجھنے کے لیے ہیں۔ وہ کیا کہ قرآن نے نفر من الجن بولا ہے، نفر بولا ہے۔ نفر کا اطلاق کم از کم جو ہے وہ
9 افراد کے اوپر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے جو گروہ گزر رہا تھا اس میں کم از کم 9 افراد موجود تھے قوم جن میں سے، ایک چیز۔ دوسری چیز، یہاں پہ جب انہوں نے اپنی قوم کے پاس پہنچے تو انہوں نے کیا کہا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجب قسم کی جو ہے وہ قرأت کو سنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، عجب کہتے ہیں عربی میں اس چیز کو کہ جو خارق العادہ ہو، جو ایک ایسی چیزوں کے جو غیر عادی ہو، اس چیز کو عجب کہتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر ان کو ایک ایسی جاذبیت دکھائی دی کہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ کسی عام بشر کا کلام نہیں ہے۔ اگر ایک نارمل انسان کا کلام ہوتا تو اس کے اندر ایک عادی پہلو ہوتا، لیکن کیونکہ غیر عادی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بشر کا کلام نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری اہم ترین چیز جو ہمیں قوم جنات کے حساب سے کچھ تفاصیل دکھائی دیتی ہیں کہ یہ وہ قوم ہے کہ مختلف علماء کے مختلف اقوال ہیں، اور قرآن نے بھی اس جانب اشارہ کیا کہ سب سے پہلے تو کچھ مشترکات ہیں اس قوم کے جو انسانیت سے مشترک ہیں، قوم انسان سے یعنی انسانوں سے مشترک ہیں۔ اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے پاس بھی اختیار ہے، جس طریقے سے انسانوں کے پاس اختیار ہوتا ہے، چاہے تو ایمان لے کے آئیں چاہے تو ایمان نہ لے کے آئیں، اسی طریقے سے ان کے پاس بھی اختیار ہے کہ چاہے تو ایمان لے کے آئیں چاہے تو ایمان نہ لے کے آئیں۔ البتہ یہاں پہ علماء اس بات کو پیش کرتے دکھائی دیتے ہیں بعض ایک کہ قوم جن کے اندر، اور ظاہر آغا بہجت سے یہ بات بھی نقل ہوئی ہے کہ قوم جن کے اندر صرف 2 گروہ ہوتے ہیں، یا تو مسلمان ہوتے ہیں یا غیر مسلم ہوتے ہیں، بیچ کے یعنی یا تو اہل ایمان ہیں یا تو شیعہ ہیں یا غیر مسلم ہیں۔ ان کے اندر جو ہے شیعہ ہونے کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کی عمر بہت طویل ہوتی ہے، ہزاروں سال کی عمر ہوتی ہے، تو ان میں سے ابھی بھی بعض وہ افراد موجود ہوتے ہیں کہ جنہوں نے واقعہ غدیر کو دیکھا تھا اور تمام تاریخ کا مشاہدہ کیا تھا، تو لہٰذا یا تو ایمان لے کے آتے ہیں تو شیعہ ہو جاتے ہیں اور حق کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، یا ایمان نہیں لے کے آتے ہیں۔ یہاں تک اسی انداز سے اور جو بعض کی تفاصیل ان کی دکھائی دیتی ہیں کہ ان کے اوپر بھی تکلیف ہوتی ہے جس طریقے سے انسانوں کے اوپر تکلیف ہے۔ پھر ایک اور تفصیل کہ ان کو انسانوں کو جس طریقے سے مٹی سے خلق کیا گیا، ان کو آنکھ سے خلق کیا، جس طریقے سے سورہ مبارکہ حجر میں دکھائی دیتا ہے والجان خلقناہم من قبل من نار السموم، کہ جنات کو ہم نے کس سے خلق کیا؟ ان کو جو ہے وہ آنکھ سے خلق کیا۔ اسی طریقے سے جو ہمیں اور ان کی تفصیل دکھائی دیتی ہے کہ شیطان بھی جو ہے قوم جن میں سے، جس طریقے سے قرآن نے بیان کیا اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، کہ جب ہم نے کہا کہ ملائکہ کو سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ کیا تمام لوگوں نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، کان من الجن، یہ جنات میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، اور اس نے جو ہے اپنے خدا کے امر سے روگردانی کی۔ تو ابلیس جو ہے، شیطان جو ہے، یہ بھی گروہ جنات میں سے ہے اور خدا کے اوپر ایمان نہیں لے کے آیا۔ اور یہاں پہ جو ہے بعض روایت اور بعض علماء اس کی تفصیل میں بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ان کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے، خاص طور پہ ابلیس کے پاس، کہ انسان کے ذہن میں آنے والے خیالات کو پہچانے، اور پھر ایک اور مزید صلاحیت ہوتی ہے کہ انسان کے ذہن میں جو خیالات آ رہے ہیں اس کے اندر وسواس کو ڈالے۔ وسواس کیسے کہتے ہیں؟ یعنی کانم خصی کے ذریعے سے، خاموشی سے کوئی بات کہنا۔ تو جس طریقے سے ہمارے پاس کمیونیکیشن کے لیے ہم زبان کا استعمال کرتے ہیں، اشاروں کا استعمال کرتے ہیں، الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، لکھائی کا استعمال کرتے ہیں آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، ان کے پاس صلاحیت ہوتی ہے کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑتے ہوئے براہ راست انسان سے جو ہے وہ کمیونیکیٹ کریں، اور اسی کو وسواس کہتے ہیں کہ من شر الوسواس الخناس، کہ مجھے خناس کے وسواس سے بچا۔ تو اس طریقے سے ان کے پاس وسواس کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اور اس کے اندر کچھ اہم ترین پیغامات ہیں ہمارے لیے اس داستان کے اندر۔ پہلا اور اہم ترین پیغام وہ یہ کہ انسان قرآن کو معمولی کتاب نہ سمجھے۔ وہ گروہ کے جو انسان نہیں ہیں، جو جن ہیں، بالآخر اشرف المخلوقات تو انسان ہیں، وہ گروہ کے جو اشرف المخلوقات نہیں ہیں، جن سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ گروہ بھی جب قرآن کریم کو سن رہا ہے، قرآن کریم کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہے، تو صرف قرآن کی تلاوت کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی کہ اس کو گمراہی سے نکال کے ہدایت تک لے کے آ جائے۔ قرآن کے اندر عجیب تاثیر ہے، کیا انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ تو جب گروہ جن قرآن کریم کو سن کے ہدایت پہ آ سکتا ہے، تو میں آپ کیوں نہیں قرآن کریم کو سن کے ہدایت کی جانب آتے ہیں؟ تو ہمیں بھی اس جانب توجہ دینی چاہیے۔ قرآن کریم بہت اہم ترین کتاب ہے۔
قرآن کریم وہ کتاب ہے جو انسان کو ہدایت دینے والی ہے، خدا کی عجیب کتاب ہے، واقعاً معجزہ ہے، اس کی الفاظ معجزہ، اس کی تراکیب معجزہ، اس میں خدا کا بیان معجزہ، اس کے مطالب معجزہ ہیں۔ ایسے ہی تو نہیں ہوا ہے، اتفاق تو نہیں تھا ایک گروہ گزر رہا تھا اور گزرنے کے بعد قرآن کو سننے کے بعد ایمان لے کے آگے، اتفاق تو نہیں تھا، بلکہ قرآن کی تاثیر تھی جو ان کے روح کے اوپر آئی، ان کے نفوس کے اوپر آئی۔ تو یہ تاثیر ہمیں آپ کو بھی قرآن سے لینی چاہیے۔ یہ اس کا اہم ترین پیغام ہے جو ہمیں اس واقعے سے، اس داستان سے دکھائی دیتا ہے۔ خدا مند متعال سے دعا ہے کہ پالنے والے تجھے اس ماہ مبارک کا واسطہ، اس میں نازل ہونے والے قرآن کا واسطہ، ہمیں اس قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ داستانیں، یہ واقعات جو تو نے قرآن کریم کے اندر بیان کی ہیں، ان داستانوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔